بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب الصلاۃ الی الراحلہ والبعیر والشجر والرحل۔ کیونکہ یہاں پر جو تراجم ابواب قائم کیے گئے وہ سترہ کے متعلقہ مسائل و احکام کے بیان میں ہیں، اسی ضمن میں یہ بھی آیا کہ سامنے اونٹنی ہے، سواری اونٹ ہے یا درخت ہے، کجاوا ہے، سواری ہے، ایسی چیز سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں بطور سترہ جو کام دیتی ہیں ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ جو حدیث پاک لے کر آئے، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو آڑے بنا لیتے سامنے، فیصلی الیہا، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب قافلہ چلے تو فرماتے کہ وہ راحل جو ہے اس کو لیتے اور اس کو سامنے جو ہے وہ کھڑا کر لیتے کجاوے کو، فیصلی الی آخرتہ، یا فرمایا مؤخرہ، آخری حصہ جو کجاوے کا ہوتا اونچا اس کو بطور سترہ سامنے کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر لیتے، وکان ابن عمر یفعلہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا کر لیتے تھے۔ اگلا باب ہے باب الصلاۃ الی السریر، سامنے چارپائی ہے، سامنے بچھونا ہے تو نماز پڑھنے کے بارے میں کیا ہے؟ اس حوالے سے جو روایت لے کر ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر سمجھ لیا ہے خواتین کو، البتہ تحقیق میں تو دیکھتی ہوں کہ میں چارپائی پہ لیٹی ہوتی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آپ چارپائی کے سنٹر میں وسط میں آقا حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ میں یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو میں سامنے چارپائی پر ہی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں چارپائی کے پائنتی کی طرف نکل جاتی تھی، یہاں تک کہ بستر سے ہی میں نکل جایا کرتی تھی۔ چونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تھی کہ خواتین اور کتے اور گدھے جو ہیں یہ نمازی کے آگے سے گزریں، اس سے نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہمیں عورتوں کو جو ہے کتے اور گدھے کے ساتھ ملا دیا ہے، حالانکہ معاملہ تو ایسا ہوتا، میں سامنے چارپائی پہ لیٹی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو اگر یہ اس طرح نماز فاسد ہوتی تو آقا حضور علیہ السلام نماز نہ پڑھتے۔ آقا حضور علیہ السلام کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے خواتین کا ہونا گزر جانا اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ بھی روایات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ خواتین کے اندر جو ہے اس طرح کشش ہوتی ہے اور کتے اور گدھے جو ہیں ان کی وحشت کی وجہ سے نمازی کے خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے، اس وجہ سے آقا حضور علیہ السلام نے ایسے فرمایا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی اپنی نماز کا جو حال ہے، آقا حضور علیہ السلام تو ان چیزوں سے مامون اور محفوظ ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نماز میں خلل آ جائے یا خشوع و خضوع میں فرق پڑ جائے، آقا حضور علیہ السلام کے لیے معاملہ نہیں تھا، باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خشوع و خضوع میں فرق پڑ سکتا ہے، تو لہذا اس طرح آگے سے ان چیزوں کا گزرنا یا ہونا وہ مناسب نہیں ہے۔ تاہم جو ہے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن خشوع و خضوع میں فرق پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتا ہے، گدھا ہے، ان کی وجہ سے توجہ تو بڑھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت آپ کی توجہ پھر ان چیزوں سے نہیں بڑھتی۔
حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی باب قائم فرمایا کہ چاہیے کہ نمازی اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے، لِيَرُدَّ الْمُصَلِّي مَن مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو آگے سے گزرتا ہے اس کو کیا کرے؟ روکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں ہوتے اور کعبے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ روکتے، آگے سے کوئی گزرتا تو اس کو روکتے تھے۔ اور یہ بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر گزرنے والا آگے انکار کرے، نہ باز آئے تو اس کے ساتھ لڑنا پڑے تو لڑ بھی پائے، اس کے لڑنا پڑے تو لڑ پڑے۔ یہ بھی مطلب ہے لڑنے سے مراد کوئی اس طرح کا لڑنا نہیں ہے جس میں عمل کثیر ہو یا نماز فاسد ہو جائے، اس نوبت تک معاملہ نہ ہو۔ مراد اتنا ہی ہے کہ اس کو مطلب ہے روکے ہاتھ کے اشارے سے، سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر اس کے اندر آج کل مطلب ہے جو مسئلہ ہے وہ تو یہ بھی ہے نا کہ قرات اگر کر رہا ہے تو ذرا تھوڑی سی بلند آواز سے کو قرات کرے تاکہ آگے گزرنے والے کو پتہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، میں نے آگے سے نہیں گزرنا۔ اگر قرات کا موقع نہیں ہے تو کوئی تسبیح پڑھ لے، سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ اس کو اگر پھر بھی نہیں ہے تو ہاتھ کا اشارہ کر لے، تو ایک بار روک لے، دو بار روک لے، اتنا روکے جس میں اپنی نماز کو فرق نہ پڑے۔ اس کے تحت جو روایت لے کر آئے وہ حضرت ابو صالح سمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کو جمعۃ المبارک کے دن نماز پڑھتے دیکھا کہ لوگوں سے آگے سترہ بھی رکھا ہوا تھا، سترہ آگے رکھا ہوا، ہاں سترہ رکھا تھا۔ فاراد شاب من بنی ابی معیط ان یجتاز بین یدی، تو ایک نوجوان جو بنی ابی معیط سے تھا وہ آگے سے گزرنا چاہا، وہ آگے سے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترہ قائم کر کے، سترہ کھڑا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آگے سے گزرنا چاہا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ فناظر الشاب، نوجوان نے آگے پیچھے دیکھا، فلم یجد مساغا الا بین یدیہ، اس سے اور کوئی راستہ نظر نہ آیا گزرنے کے لیے، پھر وہی سمجھ، پھر فعاد لیجتاز، پھر دوبارہ اسی جگہ سے گزرنا چاہا۔ حضرت ابو سعید خدری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشد من الاولا، پہلے سے بھی زیادہ سخت مارا، پہلے سے بھی پہلے بھی ہاتھ سے مارا، دوبارہ جب گزرنا چاہا تو پہلے سے فنال من ابی سعید، وہ نوجوان جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نامناسب لفظ بولتے جو ہے چلا گیا۔ کدھر گیا؟ مروان حکمران تھا، اس کے پاس چلا گیا، جا کر شکایت کی مالقی من ابی سعید، جو حضرت ابو سعید خدری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھکا دیا تھا، وہ جا کے شکایت کی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں آگے سے گزرنے لگا، ایک بار بھی انہوں نے مجھے دھکا دیا، دوبارہ پھر میں گزرا تو پہلے سے بھی زیادہ سخت دھکا دیا۔ یہ جا کر اس نے شکایت لگا رہا تھا مروان کو۔ ودخل ابو سعید خلف علی مروان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید صاحب، آپ اور آپ کے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ مالک ولابن اخی کا، عام طور پہ چھوٹے کو پھر بھتیجے کہہ دیتے ہیں نا، اور بڑے کو انکل کہہ دیتے ہیں، چھوٹے کو بھتیجا کہتے ہیں، عربی میں بھی اس طرح بولتے ہیں۔ مروان نے کہا، مالک ولابن اخی کا، لابن اخی کا یا ابا سعید، ابو سعید صاحب آپ کا اور آپ کے بھتیجے کا کیا تنازع ہے، کیا جھگڑا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی حدیث پاک سنا دی۔ سبحان اللہ، یہ لوگ تھے ہر بات میں آقا حضور کی کسی ادا، قول، فرمان کو سنا کے۔ ہمیں بھی چاہیے نا اپنے مسائل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کا حوالہ دے کے بات کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کے سامنے یہ حدیث سنا دی، فرمایا، سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا صلی احدکم الی شیء یستر من الناس، جب تم میں سے کوئی آدمی سامنے لوگوں سے سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی ایک سامنے سے گزرنا چاہے تو فلیدفعہ، چاہیے کہ اس کو روکے، گزرنے والے کو نمازی کیا کرے؟ روکے اس کو۔ فَإِنْ أَبَا، اگر سامنے سے گزرنے والا باز نہ آئے، فَإِنْ أَبَا، انکار کرے، باز نہ آئے تو فَلْيُقَاتِلُ، اس کے ساتھ لڑے بھی، نمازی اس کے ساتھ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان ہے،
آگے سے گزرنے والا نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکا جائے، رک جائے پھر تو ٹھیک ہے، باز نہ ہے تو پھر شیطان ہے، کام شیطان والا کر رہا ہے، کام شارحین حدیث کہتے ہیں یا تو عملی طور پر پریکٹیکلی یا حقیقت میں ہی وہ شیطان آتا ہے ٹینشن دینے کے لیے، نمازی کو گڑبڑ کرنے کے لیے ہوتا ہی شیطان ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ شیطان جو شیاطین الانس والجن ہے نا، جنوں میں بھی ہے تو انسانوں میں بھی کچھ ہے، وہ ایسا بندہ ہے، اور یا پھر ایسی بات ہے کہ وہ حرکت شیطانوں والی کر رہا ہے، حرکت نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، وہ باز نہیں آ رہا روکنے کے باوجود بھی، اور روکنے کے باوجود بھی نہیں ہے، پھر فَلْيُقَاتِلْ ہے نا، لہذا آگے سے گزرنا جو ہے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور یہ ہے کہ وہ دھکا دے مارے پھر بھی باز نہ آئے تو وہ اس کے بارے کہا گیا کہ فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، وہ شیطان ہے، وہ یعنی معاملہ شیطان والا ہی وہ کر رہا ہے، گویا کہ نمازی کو ڈسٹرب کرنا، نمازی کی خشوع و خضوع میں فرق آئے، اس کی نماز میں فرق پڑے، کوئی بھی ایسا کام کرنا یہ شیطانی فعل ہے، لہذا جہاں پہ مساجد ہیں وہاں کا تقدس ادب اور احترام ہے، وہاں پہ شور و غل نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ ایسے قریب ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جن سے نمازیوں کی نماز میں فرق ہے، یہ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب اسم المار بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کا گناہ کتنا ہے، یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، سمجھ آئی ہے؟ پچھلے ابواب میں تو یہ بتا دیا نا سترہ قائم ہو، پھر یہ بھی بتا دیا کہ سترہ ہوتے ہوئے گزرنا کتنا برا فعل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں پہ یہ ہے کہ گناہ کتنا ہے، اگرچہ نماز اس طرح فاسد تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، نمازی کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے لیکن کیا ہے گزرنے والے کو گناہ۔ اس کے تحت جو روایت لے کر آئے وہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا، یسألہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی، بھیجا کس لیے ابو جہیم کے پاس کہ ان سے جا کے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا سنا ہوا ہے کہ نمازی سے آگے سے جو گزرتا ہے گزرنے والے کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک کیا ہے۔ اس سے نا طلب حدیث شریف، حدیث شریف لینے کے لیے کسی کو بھیجنا، مسئلہ حدیث پاک سے پوچھنا کہ آقا حضور کا فرمان مبارک کیا ہے، یہ رہنمائی لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر جان لے نمازی کے آگے سے گزرنے والا ماذا علیہ اس پہ گناہ کتنا ہے، لکان ان یقف 40 خیر اللہ من ان یمر بین یدیہ، تو وہ سامنے سے گزرنے سے وہ بہتر جانے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کھڑے رہنے کو بہتر جانے۔ آگے چونکہ حضرت ابو نضر صاحب کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میرے استاد نے جو روایت بیان کی ہے نا بسر بن سعید نے، ابو نضر نے کس سے لی ہے؟ بسر بن سعید سے لی، یہ سند دیکھ لو نا۔ ابو نضر صاحب کہتے ہیں لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنتا، 40 دن ٹھہرے رہنے کو بہتر جانے آگے گزرنے کی بجائے، 40 مہینے ٹھہرے رہنے کو بہتر جانے یا 40 سال ٹھہرنا پڑے تو ٹھہرنے کو بہتر جانے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اگر وہ جان لے نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کو 40 سال بھی ٹھہرنا پڑے، رکنا پڑے تو رک جائے، نمازی کے آگے سے ہرگز نہ گزرے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کس قدر گناہ ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کی طرف کوئی منہ کر کے بیٹھے یا کھڑے ایسا کر لے۔ اس حوالے سے فقہ حنفی میں ہے کہ یہ مکروہ ہے، نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہنا، اس کے سامنے کھڑے ہونا یا اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا یا بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ پیٹ کر کے، اور پھر تو ٹھیک ہے
کہ بندہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، پیچھے کو نماز پڑھ رہا ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن نمازی کی طرف منہ کر کے کھڑے رہنا، یہ بیٹھے رہنا، یہ کیا ہے؟ ہاں مکروہ ہے۔ وَقَرِئَ عُثْمَانُ أَن يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکروہ جانتے تھے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے سامنے منہ کر کے کھڑا رہے یا بیٹھا رہے۔ وَهَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، اور یہ ہے کہ اس وقت ہے جب کیا ہے وہ بندہ اس سے مشغول ہوتا ہو۔ جب اس سے مشغول نہیں ہوتا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آدمی جو ہے نا آدمی کی نماز کو قطع نہیں کرتا، قطع تو نہیں ہوتی، نماز فاسد تو نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن قرات اس میں موجود ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، آپ کے پاس یہ بات ذکر کی گئی ما یقطع الصلاۃ، کون سی چیز نماز کو قطع کرتی ہے، نماز کو فاسد کرتی؟ کچھ لوگوں نے کہا یقطع الکلب والحمار والمرأہ، کتا گدھا اور عورت آگے سے گزر جائے تو یہ نماز کو قطع کر دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لقد جعلتمونا کلابا، البتہ تحقیق تم لوگوں نے ہمیں کتوں جیسا بنا دیا اور تم کتوں کے ساتھ ملا دیا۔ البتہ تحقیق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کے درمیان میں سریر پر بچھونے پر لیٹی ہوتی تھی، مجھے کوئی حاجت ہوتی اور میں مکروہ جانتی کہ حضور کی سامنے میں اس طرح رہوں تو میں ایک طرف جو ہے وہ نکل جایا کرتی، ایک طرف میں نکل جایا کرتی تھی۔ تو اس کے اندر بھی وہ ظاہر ہے جو قطع کرنے کا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، نماز قطع نہیں کرتی، لیکن ان چیزوں سے نماز کی خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے۔ خواتین کے اندر کشش کی وجہ سے اور کتا اور گدھا ان کے اندر وحشت کی وجہ سے، سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کے اندر جو ہے خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے، لہذا جو ہے ان کا آگے سے گزرنا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سترا ہو تو سترے کی دوسری جانب سے گزرے، پھر کوئی حرج بھی ہاں، نمازی کے آگے سترا ہو، سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا منع ہے، سترے کی دوسری جانب سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔